خواتین کے لیے بڑے ہال میں بھی انتظام ہے، پارٹیشن لگا ہوا ہے، اگر وہ یہاں آ کر سننا چاہیں جشن تو وہ آ سکتی ہیں، یہاں پر پارٹیشن لگا دیا گیا ہے۔ اور تمام حضرات جو اس وقت باہر ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اندر تشریف لے آئیں، ہم فوری طور پر جشن شروع کر رہے ہیں، 10 بج چکے ہیں آلریڈی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بآواز بلند۔ میں درخواست کروں گا شجاع حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ شجاع حسین صلوات۔ یہ کون امن و اما کا لیے پیام آیا، یہ کون امن و اما کا لیے پیام آیا، میری زبان پہ یہ بے ساختہ کلام آیا، میری زبان پہ یہ بے ساختہ کلام آیا، ماہ صیام میں روح نزول کی ترتیب، ماہ صیام میں روح نزول کی ترتیب، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا، کتاب بعد ماہ صیام میں روح نزول کی ترتیب، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا۔ صلوات۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے۔ صلوات۔ ہم کیا ہیں کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ، ہم کیا ہیں کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ، مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، تبدیل
کہے کہ جس نے حسن نے بٹھا دیا تبدیل کہے کہ جس نے حسن نے بٹھا دیا کہتے ہیں جس کو کن وہ ارادہ حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے واجب سمجھ کے کہتا ہوں میں تب سے لعنتیں واجب سمجھ کے کہتا ہوں میں تب سے لعنتیں جب سے میری نظر میں جنازہ حسن کا ہے کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے ارزا کی لاش دیکھ کے بولی یہ فوج شام ارزا کی لاش دیکھ کے بولی یہ فوج شام اللہ کا غضب ہے یہ بیٹا حسن کا ہے اللہ کا غضب ہے یہ بیٹا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا صاحبان یہ جشن ولادت امام حسن علیہ السلام ہے اور اتنی آہستگی سے صلوات تو کچھ زیب نہیں دیتی ایک اور صلوات اسی انداز میں اور اب میں درخواست کروں گا آن رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں جناب آن رضا ایک اور صلوات پڑھیے گا دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں میں پنجے تنی پنجے تنی پنجے تنی ہوں میں پنجے تنی پنجے تنی پنجے تنی ہوں دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں میں پنجے تنی پنجے تنی پنجے تنی ہوں سو جائے جو قسمت تو جگا لیتا ہوں خود ہی سو جائے جو قسمت تو جگا لیتا ہوں خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لیتا ہوں خود ہی سو جائے جو قسمت تو جگا لیتا ہوں خود ہی ہر بگڑا ہوا کام بنا لیتا ہوں خود ہی میں بندہ سرکار حسین ابن علی ہوں میں پنجے تنی پنجے تنی پنجے تنی ہوں
میں پنجتنی 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 ہوں اور دیوانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار دیوانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار اور عباس کا نوکر ہوں شہیدی کا عزادار پھر کیوں نہ کہوں میں کہ مقدر کا دھنی ہوں میں پنجتنی 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 ہوں میں پنجتنی 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 ہوں اور محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا اس در کا بھکاری ہوں دو عالم کا غنی ہوں میں پنجتنی 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 ہوں اور ہر اہل عرب اہل عجم اہل ادب کو ہر اہل عرب اہل عجم اہل ادب کو پنج وقت نماز آ کے بتاتی ہے یہ سب کو ہر اہل عرب اہل عجم اہل ادب کو پنج وقت نماز آ کے بتاتی ہے یہ سب کو میں آل محمد کے گھرانے میں پلی ہوں میں پنجتنی 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 ہوں اور یہ بات ہوا کرتی ہے آندھی کی زباں میں یہ بات ہوا کرتی ہے آندھی کی زباں میں جو پنجتن پاک کے دشمن ہے جہاں میں نام و نشان ان کے مٹانے کو چلی ہوں میں پنجتنی 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 ہوں میں پنجتنی 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 ہوں دشمنان اہل بیت پر لانا یہ تھے جناب معاون رضا اور اب میں درخواست کروں گا شباہت حسین صاحب سے تشریف لائیں جناب شباہت حسین صاحب آج کی اس محفل کے واحد اور پہلے اور آخری شاعر ہیں اب تک جو لوگ پڑھ رہے تھے وہ دوسروں کا کلام پڑھ رہے تھے شباہت صاحب ظاہر ہے کہ اپنا کلام پڑھ لیں بآواز بلند سلوات ہمارے دیگر صلوات امام زمانہ بلند سلوات سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں آج کی امام کی ولادت کی خوشی کی مبارکباد دینا چاہوں گا اور دوسری بات جب شجاع اور عون کو سن رہا تھا تو اتنے خوش انداز سے اتنا اچھا کلام پیش کر رہے تھے یہی کام ہم لوگ نماز اور دعاؤں میں کر رہے ہیں کہ بچے ہم سے بہتر ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہمیں دنیا سے جائیں ہم محفوظ ہاتھوں میں یہ علم دے کے جائیں تو مجھے صلی علی محمد چار مصرے سماعت فرمائیے احسن صفات نامے حسن ہے امام کا
احسن صفات نام حسن ہے امام کا حضور ہر قول آئینہ ہے خدا کے کلام کا ہر قول آئینہ ہے خدا کے کلام کا ترتیب اس طرح سے دی شرط امام نے حضور ترتیب اس طرح سے دی شرط امام نے حضور جغرافیہ بدل گیا دربار شام کا جغرافیہ بدل گیا دربار شام کا منقبت کے چند اشعار ہیں ابھی قبلہ سے آپ سنیں گے کہ یہ ایک واحد امام ہیں جن کو شیعوں نے بھی اچھی طرح سے نہیں سمجھا ہے اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیے ہیں. بہرحال تو اس امام کی بزرگی اور ان کی دانشوری ان کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم سے سادے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ معصوم ہیں، امام نے جو بھی کام کیا ہم اس کے تائید کرتے ہیں، ہم ان کی فالوورز ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے ان اشعار میں. صلوات. احمد کے نواسوں پہ فرشتوں کی نظر ہے، احمد کے نواسوں پہ فرشتوں کی نظر ہے. اب سجدوں کے قابل قدم نوع بشر ہے. یہ سیرت اولاد پیمبر کا اثر ہے، یہ سیرت اولاد پیمبر کا اثر ہے. دنیا میں بلند آج بھی اسلام کا سر ہے، دنیا میں بلند آج بھی اسلام کا سر ہے. خاص طور سے توجہ چاہوں گا. سوکھی ہوئی روٹی پہ گزر ہوتا ہے لیکن، سوکھی ہوئی روٹی پہ گزر ہوتا ہے لیکن، دروازہ سخاوت کا کھلا 8 پہر ہے، دروازہ سخاوت کا کھلا 8 پہر ہے. تاریخ کی رفتار سے غافل نہیں ہوتے، تاریخ کی رفتار سے غافل نہیں ہوتے. بدلے ہوئے حالات پہ ہر لمحہ نظر ہے، بدلے ہوئے حالات پہ ہر لمحہ نظر ہے. وہ جنگ کا میدان ہو یا صبر کی منزل، وہ جنگ کا میدان ہو یا صبر کا منزل،
ذر ہر حال میں اونچا علم فتح و ظفر ہے، کب صلح کی منزل ہے، کہاں جنگ کا میدان، کب صلح کی منزل ہے، کہاں جنگ کا میدان، ذر یہ راز مشیت ہے، انہیں اس کی خبر ہے، یہ راز مشیت ہے، انہیں ان کی خبر ہے، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد یا اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب صلح کا میدان ہے، کہاں جنگ کا میدان، ذر یہ راز مشیت ہے، انہیں ان کی خبر ہے، ارے احمد کی تمنا ہے تو حیدر کا جگر ہے، احمد کی تمنا ہے تو حیدر کا جگر ہے، دھڑکن دل اسلام کی زہرا کا پسر ہے، دھڑکن دل اسلام کی۔ وہ شعر جس کے لیے اشارہ کیا تھا، ارے باطل کو ہمیشہ کے لیے کر دیا باطل، باطل کو ہمیشہ کے لیے کر دیا باطل، اے معترض صلح تیرا دھیان کدھر ہے، اے معترض صلح تیرا دھیان کدھر ہے، اللہ رے تیری صلح کی شرطوں کی بلاغت، اللہ رے تیری صلح کی شرطوں کی بلاغت، جو لفظ ہے وہ معجزہ فکر و نظر ہے، جو لفظ ہے وہ معجزہ فکر و نظر ہے، ارے فرزند کو سر دینے کا کرتا ہے وصیت، فرزند کو سر دینے کا کرتا ہے وصیت، ذر بیعت کا سوال اٹھے گا اس کی بھی خبر ہے، بیعت کا سوال اٹھے گا اس کی بھی خبر ہے، دامن میں حکومت کے ہیں بس داغ ندامت، دامن میں حکومت کے ہیں بس داغ ندامت، ارے دولت تیرے اسلام کی اب بھی تیرے گھر ہے، دولت تیرے اسلام کی اب بھی تیرے گھر ہے، آخری شعر ہے، نیند آتی نہیں شام کے حاکم کو سکون سے، نیند آتی نہیں شام کے
हाकिम को सुकून से, उधर सुलह में भी ज़रबते हैदर का असर है, इस सुलह में भी ज़रबते हैदर का असर है। भाव से बुलंद एक सलवात और अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मौलाना अफसार नकवी साहब से तशरीफ़ लाएँ और जश्न से खिताब फरमाएँ। जनाब मौलाना अफसार नकवी साहब। जज़ाकल्लाह। फिर भी दरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अय्युहल मक्कील मदनील उम्मी साहिबे वक़्क़ार वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फर। दुआ है रब कायनात बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस पाकीज़ा महफ़िल का इंतज़ाम किया जाना और तमाम मोमिनीन व मोमिनात का इसमें शरीक होना रब कायनात अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमाए। आपकी जितनी भी माह मुबारक रमज़ान की इबादतें हैं, ये आप रोज़े रब कायनात इन सब को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हमें मज़ीद खुशू खुजू से इबादत अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बुलंद तर सलावत पढ़िएगा मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन किराम, आप तमाम मोमिनीन को और आपके तवस्सुत से इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सिलसिला इमामत के दूसरे ताजदार इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पाक और पाकीज़ा विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करते हैं इस दुआ के साथ कि रब कायनात आले मोहम्मद की खुशियों के सदक़े में कायनात के तमाम मग़मूम दिलों को खुशियाँ अता फरमाए। खुसूसन वो तमाम शुहदा के खानवादे जिन्होंने आले मोहम्मद की मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, रब कायनात उन्हें इतनी खुशियाँ अता फरमाए कि उनके गमों का मदावा हो सके। मोमिनीन किराम, जश्न के मुतल्लिक आपके इतने संजीदा चेहरे देखकर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि जश्न ना पढ़ा जाता है ना जश्न सुना जाता है, जश्न मनाया जाता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस इस बात पे आपके जितने चेहरे खिल गए हैं इतने ही खिला के रखिएगा। यकीनन इफ्तार के बाद इंतहाई मुश्किल हो जाता है ज़्यादा देर बैठना। मेरी कोशिश होगी आपको ज़्यादा देर बैठना ना पड़े, मगर जितनी देर बैठें वो खुशी आपके चेहरों से अयां होनी चाहिए। या ये एक अजीम सरदार की आमद है। इमाम हसन मुजतबा एक अजीम सरदार हैं,
اور دیگر ائمہ میں بھی آپ کو سردار کیوں کہا گیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ نے خود فرمایا کہ حسن میری ہیبت اور سیادت کا وارث ہے، حسین میری شجاعت اور سخاوت کا وارث ہے۔ امام حسن رسول کی سیادت کے وارث ہیں، ہیبت کے وارث ہیں، لہٰذا ایک عظیم سردار کی آمد ہے، اور ہم جانتے ہیں جب بڑے گھروں میں خوشیاں ہو تو وہ تقسیم ضرور کرتے ہیں، لہٰذا یہ جشن قبولیت کا جشن ہے، لہٰذا ایسے چہرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہم سردار کے گھر کی خوشی منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے بھائی نے جو پہلے منقبت پڑھی تھی شروع میں پڑھتے ہوئے، اسی شعر سے میں آغاز کروں گا۔ 2 قرآن آئے ہیں اس مہینے میں، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے۔ قرآن تو پاکیزہ ہی ہوا کرتے ہیں، اور پاکیزہ شے کے لیے لازم ہے جس ظرف میں آئے وہ بھی پاکیزہ ہو۔ اب قرآن صامت اتارنا تھا تو ظرف کے طور پہ قلب رسول کو چنا گیا، جب قرآن ناطق اتارنا تھا تو آغوش بطول کو چنا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے ہوتا شے پاک ہو تو پھر ظرف بھی تو پاک ہونا چاہیے۔ قرآن کتنا پاک ہے؟ قرآن اتنا پاک ہے کہ اس کی ایک آیت کو آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ خدا جانے کلی قرآن کی طہارت کیا ہوگی، تو وہ ظرف کتنا مقدس ہوگا جس میں خدا نے قرآن اتار دیا۔ تو اب دوسرا ظرف کتنا پاک و پاکیزہ ہے جس میں قرآن ناطق آیا ہے، یہ وہ ہے جس کے جگر کے ٹکڑے بھی معصوم ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، امام حسن جب آئے ہیں حدیث قصہ میں، وعلیک السلام یا ثمرت فوادی، جس کے دل کے ثمر اتنے پاک و پاکیزہ ہوں، اس کی کلی طہارت کیا ہوگی۔ توجہ ہے جانے محترم، ایک جملے میں عظمت کو بیان کروں کیونکہ زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتا، ایک جملے میں اتنا پاک اور پاکیزہ ظرف تھا جس میں قرآن ناطق آیا۔ ایک جملے میں اگر عرض کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں، جو بی بی 2 واجب نمازوں کے درمیان امام حسن کی ماں بنے اور ایک ہی وضو سے دونوں نمازیں ادا کریں، انہیں بطول کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا محترم، کتنے پاکیزہ ظرف ہوں گے جس میں خدا نے اتارا۔ عزیز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ سلسلہ عصمت کا وہ پہلا معصوم ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے، ماں بھی معصوم ہے۔ سلسلہ عصمت کا پہلا یہ پاک اور پاکیزہ موتی ہے جس کے ماں باپ دونوں ہی معصوم تھے۔ امام حسن دنیا میں تشریف لائے، جناب علی نے جناب سیدہ سے سوال کیا، آپ ماں ہیں، آپ نے کیا نام دیا؟ فرمایا کہ یا علی، کیا میں آپ پر یہ آگے بڑھ سکتی ہوں؟ اس معاملے میں آپ پر فوقیت اختیار کر سکتی ہوں؟ مولا علی نے فرمایا اچھا، اگر زہرا آپ مجھ پر فوقیت نہیں کر سکتی تو میں رسول پر کیسے کر سکتی؟ رسول خدا تشریف لائے، جناب سیدہ نے مولا علی پہ ڈال دیا، مولا علی نے سرکار رسول پہ۔ رسول نے فرمایا فاطمہ، اگر آپ علی پر سبقت نہیں کر سکتی، علی آپ مجھ پر نہیں کر سکتے تو میں خدا پر کیسے کر سکتا؟ فوراً جبرائیل آ گئے، جبرائیل آ کر کہنے لگا سرکار اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ علی کی آپ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ دیکھیے گا کتنی لطیف روایت ہے، آپ کی اور مولا علی کی آپس میں وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، یعنی نبی مثل موسیٰ ہو گئے، علی مثل ہارون ہو گئے۔ اور ہارون کے بیٹوں کا نام تھا شبر و شبیر، لہٰذا بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، آپ اس کا نام شبر رکھیے۔ عزیز کمال ہے خدا کی قسم، اگر اس نسبت کا تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ کزنز، جس طرح جناب موسیٰ
کہ جناب ہارون کزن تھے. اگر چچا زاد کا رشتہ بتانا ہی مقصد تھا تو خدا کو اس وقت پورے مدینہ میں کوئی دو چچا زاد بھائی نہیں ملے. توجہ ہے ذہن محترم؟ یعنی خدا نے اگر صرف اتنا ہی بتانا تھا کہ نسبت سے مراد جو عالم اسلام میں جو سمجھا جاتا ہے اس حدیث کا متن، اگر اتنا ہی ہے کہ کزن کا رشتہ بتانا، تو خدا کو پورے مدینہ میں کوئی دو تھے ہی نہیں جو چچا تایا کی اولاد ہو. چلیے یوں کہہ لیجئے جن کی صرف مثال دینے کے لیے بھی خدا کو بھی کم از کم انبیاء ملے نا، انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا کو پورے مدینے میں علی کی مثال دینے کے لیے کوئی نہیں ملتا، مسلمانوں کو مدینے میں علی سے افضل بھی مل جاتے ہیں. تعجب کی بات. فرمایا یہ علی کو آپ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، تو آپ اس کا نام شبر رکھیے. مولا رسول خدا فرمانے لگے جبرائیل شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے، میری زبان عربی ہے. جبرائیل نے پھر کہا سرکار خدا نے فرمایا ہے وہ شبر تھا، خدا یہ فرما رہا ہے عربی میں آپ اس کا معنی رکھیے حسن. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک جملہ عرض کر دوں. عزیز کیا سرکار رسول خدا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کو خبر نہ تھی کہ عبرانی میں اگر شبر ہو تو عربی میں معنی حسن ہوگا؟ توجہ ہے جی؟ وہ رسول جس کے ہاتھوں پر پتھر بولنے لگے. معصوم کے لیے کہا جاتا ہے جس زبان میں سوال کرو اس زبان میں جواب لو. امام زمانہ کے آنے پر کسی کو یہ مشکل نہیں آئے گی کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں، کیونکہ جو زبان آپ کو آتی ہے وہ معصوم کو آتی ہوگی. توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا کوئی لینگویج پرابلم نہیں ہوگا. تو کیا رسول کو نہیں پتا تھا؟ مگر رسول نے ان کے نام کا ترجمہ بھی کروایا تو خدا سے. توجہ ہے جانے محترم؟ یا رسول اللہ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ناموں کے ترجمے بھی انسانی بس میں نہیں ہے، کردار کی تفسیر کرنا کہاں انسان کے بس میں ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیز اسی لیے علماء فرماتے ہیں حسن اور حسین خدا نے یہ دو نام چھپا رکھے تھے انسانیت سے، صرف ان دو کرداروں کے لیے. جناب سیدہ کی اولاد کے لیے یہ دونوں نام چھپا رکھے تھے. خود رسول نے فرمایا، بہار کی روایت ہے، علی اور حسن خدا نے اپنے نام سے نکالے ہیں، خدا نے اپنے نام سے مشتق کیے ہیں یہ دو نام. اور مولا حسین کے لیے آپ نے فرمایا ایک حدیث ہے مگر پورا جشن اس کے اندر ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو، اگر آپ توجہ سے سنیں لطف آ جائے گا. رسول نے فرمایا الحسین و تصغیر الحسن، اگر حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا. اللہ اکبر. عزیز جسے مختصر کرنے سے حسین بنتا ہو، اللہ جانے وہ آقا اپنی ذات میں کتنا بلند ہو. اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جسے مختصر کرنے سے بھی حسین بنے، جسے چھوٹا کرنے سے حسین بنے، اللہ جانے وہ سید و سردار اپنی ذات میں کیا ہوگا. امام حسن کی اس سے بڑی کیا شان ہوگی. راوی کہتا ہے کہ اگر مولا حسن کی موجودگی میں مولا حسین سے کوئی سوال بھی کیا جاتا تھا نا تو آپ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے امام حسن کی طرف اشارہ کرتے تھے. سوچئے جس کا مطیع حسین جیسا امام ہو. توجہ ہے جانے محترم؟ جس نے بیعت پر شہادت کو فوقیت دی، جس کا مطیع حسین جیسا امام ہو، وہ امام حسن اپنی ذات میں کتنا بلند. عزیز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علماء نے لکھا ہے یہ دونوں ہستیاں رسول خدا کا این مظہر تھی، مظہر سرکار رسول اللہ. امام حسن و حسین ظاہری جسم میں ایسی باقاعدہ تقسیم بندی کی گئی کہ آپ
کا اوپر کا وجود امام حسن کا رسول سے ملتا تھا اور امام حسین کا نیچے کا وجود، یعنی جسمانی طور پہ بھی رسول خدا کی تفریق ہوئے، کردار میں بھی تفریق بنے، یہ دونوں ایسے. اسی لیے رسول نے فرمایا حسن میری سعادت و ہیبت کا وارث ہے، حسین میری شجاعت اور سخاوت کا وارث ہے. یہ دونوں ہستیاں ایسی. اور یہ مولا حسن و حسین کا معاملہ یہ ہے، اندازہ کیجئے کیا ہی وہ پاک و پاکیزہ گودیں ہوں گی جو نصیب ہوں. اگر گودے طہارت سے نکلنا ہے تو آگوش امامت میں چلے جانا، آگوش امامت سے نکلنا ہے تو وحی کی گود میں چلے جانا ہے. کیا بچپن ہوگا. ایک واقعہ عرض کر کے بس آگے بڑھوں گا مقصد کی طرف. ایک واقعہ انتہائی لطیف ہے، تقریباً جتنی بھی فضائل کی کتابیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر موجود ہے، جس میں امام حسن و حسین کے بچپن کا تذکرہ. دونوں صاحبان نے، امام حسن و امام حسین، دونوں ائمہ معصومین نے تختیاں لکھی. آپ نے سنا ہوگا واقعہ. دونوں نے تختیاں لکھی، لکھ کر جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے اور جناب سیدہ کے سامنے کر کے کہا کہ اما آپ بتائیے ہم میں سے کس کی تختی زیادہ بہترین ہے. اب جناب سیدہ مشکل میں کس طرح سے فیصلہ کریں. اگر حسن کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں تو اس کا مطلب حسین کی اتنی بہتر نہیں، اور مولا حسین کے حق میں کرتے ہیں تو مولا حسن کے دل میں ملال ہے. اب بی بی یہی سوچ کہا ایسا کرو اپنے بابا سے جا کر فیصلہ کرو. بی بی نے آگے ریفر کر دیا. دونوں حضرات اپنی تختیاں اٹھا کر مولا علی کے پاس ہے. بابا فیصلہ کیجئے ہم میں سے کس کی تختی بہتر ہے. عزیز وہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے وہ مولا مشکل میں آ گیا. کیا کریں، کس کو بتایا. اگر کہتے ہیں کہ حسن کی تختی تو حسین کا دل ٹوٹتا، اگر حسین کی تختی تو مولا حسن کا. فرمایا اچھا ایسا کرو نانا کے پاس جاؤ، نانا فیصلہ کریں گے. جیسے ہی نانا کے سامنے آئے، نانا بتائیے کس کی تختی زیادہ بہترین ہے. اب عزیز وہ جس کی ابرو کے اشارے سے لوگوں کے مقدر کے فیصلے ہو جاتے ہیں وہ نبی مشکل میں ہے. اور ایسی مشکل میں ہے کہ رسول کو تو عادت تھی جب مشکل ہوئی تو فوراً صدا دی یا علی. اب مشکل ایسی ہے جو آہی علی کی طرف سے رہی ہے. توجہ ہے ذہن میں. یہ رسول کی حیات ظاہر کی واحد مشکل ہے جس میں رسول یہ نہیں کہہ سکتے تھے یا علی مدد. اب رسول ہے. اب دیکھیے کیسے ممکن ہے. سیدہ نے اپنی مشکل ٹالی، مولا علی پر آ گئی. مولا علی نے ٹالی، رسول پر آ گئی. اب جب حبیب خدا مشکل میں ہو تو معاملہ تو اوپر تک جانا تھا. فوراً مشیت الہی حرکت میں آئی. کیوں؟ رسول نے فرمایا میں فیصلہ نہیں کروں گا، خدا فیصلہ کرے. اب ساروں نے اپنی مشکل اٹھا کر خدا کی ذات پہ ڈال. فوراً جبرائیل آ گئے. سرکار اب یہاں روایت میں نے دو انداز میں پڑھی. ایک تو یہی کہ خدا نے 7 موتی بھیجے، یا دوسری روایت یہ ہے پھر جناب سیدہ کے پاس خدا نے ریفر کر دیا کہ نہیں اس کا فیصلہ ان کی ماں ہی کریں گے. جب سیدہ کے پاس لائے، سیدہ نے کہا اور تو کوئی حل نہیں ہے، یہ میرے پاس ہار ہے، گردن میں ہار تھا، بیچ میں 7 موتی. سیدہ نے فرمایا میں یہ ہار توڑ دیتی ہوں، جس کی تختی پر زیادہ موتی آ جائیں گے وہ فاتح ٹھہرے. توجہ ہے جانے محترم، اس کی تختی بہترین ہوگی. 7 موتی تھے. خدا نے عجب کوئی بتانا تھا قوم کو، 3 موتی دونوں کی تختی میں چلے گئے. 7واں موتی ہوا میں. یوں سمجھ لیجئے جو مشکل سیدہ سے ٹل کر علی پر آئی تھی، علی سے ٹل کر رسول پہ گئی تھی، اب وہی مشکل مشیت الہی پر ہے. یہ موتی کس کی تختی میں جائے؟ کیونکہ اگر ایک تختی میں جائے گا تو دوسرے کے دل کو ملال. اب موتی ہے. خدا نے فوراً یہ جب کام کیا، کہا جبرائیل پر مار دے، اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے. یا اللہ تو عادل ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، اصول دین ہے، تو عادل ہے. یہ جملہ صرف صاحبان فکر کے لیے ہے. عادل خدا آل محمد کے لیے منصف بن گیا. توجہ ہے ذہن محترم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ جو کائنات کے لیے عادل تھا وہاں پر منصف، نصف کر دیا نا. یا اللہ کیوں کیا؟ دنیا کو قیامت تک کے لیے یہ کہنا تھا حسن کا مزاج ایسا تھا، حسین کا ویسا تھا. وہ صلح پرور تھے، وہ جنگجو طبیعت تھے. دنیا تفریق کر رہی مگر خدا نے دانے کو تقسیم کر کے بتایا دنیا والوں تمہاری نظر میں کیسے مختلف ہو گئے جب خدا کی نظر میں ایک ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم. دیکھیے اسلام کا مزاج کیا ہے. اسلام کا مزاج ہی یہ ہے. میں نے عرض کیا سرکار رسول خدا کا عین مظہر یہ دونوں ہستی. اگر آپ رسول کی سیرت اٹھا کر دیکھیں, رسول کی سیرت بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل سیرت ہے. دیکھیے رسول کی سیرت ایسی ہے کہ رسول خدا نے حالت مشکل میں, حالت کمزوری میں جنگ بدر لڑی. ایسے ہی ہے نا جی, آپ نے اس جنگ کا احوال پڑھا ہوگا. ایک طرف 1000 سے زیادہ لشکر تھا, ایک طرف 313. مشکل میں تھے, کمزوری میں تھے, سب کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھی, اور وہاں پوری طرح وہ اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے. مگر رسول خدا نے کہا نہیں, ہم جنگ کریں گے. اور جب عالم طاقت میں تھے, پوری طرح طاقت تھی, فرمایا ہم صلح کریں گے. توجہ ہے جی, صلح حدیبیہ. اب عقل کے تقاضے کیا ہیں؟ عقل یہ کہتی ہے جب کمزور ہو تب صلح کر لو. عقل کا تقاضا یہی ہے نا, جب آپ کمزور خود کو دیکھیں آپ صلح کی طرف بڑھیں, جب پوری طرح طاقت ہو تو پوری طرح جا کر لڑیں. اب سیرت اس کے برعکس ہے. توجہ ہے جانے موضوع, سیرت اس کے برعکس ہے. سیرت کہتی ہے, سیرت رسول نے یہ بتایا کہ جب رسول عالم ذوف میں تھے اس وقت جنگ لڑ رہے تھے. جب عالم میں لشکر اسلام کمزور تھا اس وقت جنگ لڑی گئی, اور جب طاقتور تھا وہاں صلح کی گئی. تو کیسے پتا چلے بعد رسول کے سیرت رسول کیا ہے؟ توجہ ہے جانے محترم. ایک جملہ آپ کے ذہنوں میں لازمی محفوظ ہوگا, میں نے اکثر سیرت کی مجلسوں میں کہا ہے, امام معصوم میں اور غیر معصوم راوی میں کیا فرق ہے؟ صحابی, تابعی, تبع تابعی, محدث, فقی, ان میں اور امام میں کیا فرق ہے؟ امام معصوم میں جس نبی کی سیرت یہ ہو کہ حالت طاقت میں جنگ لڑے, صلح کرے, حالت کمزوری میں جنگ لڑے. کوئی محدث بعد رسول, کوئی تابعی, تبع تابعی, فقی صرف اتنا بتا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں رسول نے کیا فرمایا تھا, جو مسئلہ درپیش ہوگا. یا وہ اتنا بتا سکتا ہے اس قسم کا مسئلہ جب رسول کو درپیش ہوا تھا تو رسول نے کیا فرمایا تھا. ان کی حد اس سے آگے نہیں جا سکتی. مگر وہ کیسے بتائیں؟ عقل کے تقاضے کچھ اور ہیں, سیرت کا تقاضا کچھ اور ہے. تو ایسے میں کیسے پتا چلے کسی مسئلے میں کہ آج اگر رسول ہوتے تو کیا فیصلہ دیتے؟ محدث فقی صرف اتنا بتاتا ہے اس مسئلے میں کیا کہا تھا یا اس جیسے مسئلے میں کیا کیا تھا. امام معصوم اسے کہتے ہیں جو کر کے بتائے اگر آج ہوتے تو یوں کرتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے جانے محترم. تو جس معصوم کی, جس رسول کی سیرت ایسی ہو, کوئی تو ہونا چاہیے جو ہر دور میں بتائے کہ اگر آج رسول ہوتے تو وہ کس انداز میں عمل کرتے. صلح امام حسن, ابھی آگا نے فرمایا کہ اس پہ, اب لہٰذا میں اس پہ بات کروں گا, لطف آئے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو, بڑے مختصر انداز میں. مگر اس کا مقصد کیا صلح کا؟ یہ صلح کو ہمیشہ معصومین نے خود بھی اسے صلح حدیبیہ کی مثل کہا ہے. صلح حدیبیہ کیا تھی؟ سرکار رسول خدا حج کرنے کے لیے گئے, کفار نے روک دیا. 700 یا 1400 صحابہ رسول ساتھ تھے, تلواریں بھی پاس تھی. رسول چاہتے تو جنگ بھی ہو سکتی تھی. انہوں نے کہا نہیں, آپ اس سال نہ کیجئے, آئندہ سال دیکھیے گا, اس سال نہیں کرنے دینا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم صلح کریں گے. جو ساتھ والے تھے انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیا بات ہو. سرکار نے کہا ٹھیک ہے ہم صلح کریں گے. اب جب شرائط کی بات آئی تو جتنی سخت شرائط تھی پیغمبر نے ساری تسلیم کر لی. یعنی اتنی غیر منصفانہ شرائط تھی کہ ان کی کوئی سینس نہیں تھی بظاہر. یعنی اس حد تک تھا, انہوں نے کہا اگر کوئی ہمارا شخص آپ کا قائل ہو کر, مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گیا تو آپ اسے واپس کر دیں گے. یعنی مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینے چلا گیا تو آپ واپس کریں گے, اگر آپ کا کوئی آ گیا ہم واپس نہیں کریں. سرکار نے کہا بالکل ٹھیک ہے. حتیٰ روایت یہ کہتی اسی وقت ایک, غالباً ابو جندل اس کا نام تھا, اسی وقت ایک شخص جو کہ ان کا قائل ہو کر ادھر جا چکا ہوا تھا, وہاں سے قائل ہو گیا تھا اور رسول کے پاس آنا چاہتا تھا, مسلمان ہو گیا تھا. موقع پر انہوں نے کہا یہ واپس کر دیجئے. رسول نے کہا لے لو. اتنی
اتنی غیر منصفانہ شرائط تھی کہ اگر کوئی یہاں کا جائے گا تو واپس نہیں ہوگا، وہاں کا آیا تو وہ واپس کرنا پڑے گا. اور رسول سے کہا گیا یا رسول اللہ اتنی غیر منصفانہ شرائط آپ کیوں مان رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھ ان کا جو آئے گا اس کا معاملہ ہم بعد میں خدا کی ذات سے کر لیں گے، البتہ اگر اپنا کوئی ادھر چلا جاتا ہے جو مسلمان ہو کر پلٹ جائے اسے لینے کا کیا فائدہ؟ توجہ ہے جانے محترم، کسی منافق کو پھر واپس لینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ مگر نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا، آخر کس وجہ سے سرکار رسول ایک شرط آپ نے بیچ میں ایسی ڈالی اس نے کل کو تباہ و برباد کر دیا مشرکین. آپ نے فرمایا جو مسلمان تمہارے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا، انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، انہیں کسی صورت نہیں چھڑا جائے گا. رسول خدا نے اس صلح کے ذریعے کیا کمال کیا کہ ابھی تو وہ آپ کو حج بھی نہیں کرنے دے رہے، اور صرف 2 سال کے بعد جب پیغمبر وہاں تشریف لاتے ہیں ایک تلوار بھی سامنے سے کھڑی نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. تاریخ انسانی کا واحد فاتح سالار سرکار مصطفیٰ سفید پرچم لے کر مکہ میں داخل ہوئے. ہم جانتے ہیں سفید پرچم کس چیز کی دلیل ہوتے ہیں؟ صلح، امن، آشتی، امن کی ہوتے ہیں نا. فاتح تھے مگر سفید پرچم لے کر گئے. توجہ ہے جانے محترم، کتنا رحیم و کریم فاتح تھا. اس نبی کی امت پر اگر دہشت گردی کا الزام لگ جائے، جو نبی سفید پرچم لے کر مفتوحہ شہر میں جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے یا وہ اس امت کا نبی نہیں یا یہ نبی اس امت کی رعیت نہیں. توجہ ہے جان محترم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اگر ایسے نبی کی امت انتہا پسند کہلائے اس کا مطلب ہے اب اس نبی کی تعلیمات پر باقی ہی نہیں. مفتوحہ شہر میں سفید پرچم لے کر، مگر اس 2 سال میں کیا وہ انقلاب آیا، کیا وہ تباہی مچی؟ عزیز اور کچھ نہیں ہوا، ابلاغ حق کی آزادی مل گئی. رسول خدا نے کیا کیا؟ رسول خدا نے اس میں ایک بہت بڑا سبق اور درس ہے. اس وقت سمجھ نہیں آیا، اس وقت معترض اعتراض کرنے والے، تو آپ جا کے حدیث کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، صحیح بخاری شریف اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، حتیٰ اس حد تک کیا یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ توجہ ہے جان محترم، خدا کے نبی کے فیصلے پہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن کہہ رہے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے باہمی قضیوں میں اس فیصلے پر دل سے راضی نہ ہو جائے جو خدا کا نبی کرے. ویسلموا تسلیما، اور ایسے تسلیم نہ کر لے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. قرآن کی روح سے وہ مومن ہی نہیں ہے جو نبی کے کیے گئے فیصلے پر دل میں بھی تنگی محسوس کرے. کجا یہ کہ 1400 سال بعد بخاری شریف جیسی جید کتاب بتائے کہ یہ تک کہا جائے کیا یہ اللہ کا نبی نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم. ایک جملہ عرض کر دوں، جو ازر ہوئے قرآن مومن نہیں ہو سکتے وہ تاریخ میں امیر المومنین کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ ہے نا جناب، تھک تو نہیں گئے ہیں بے شمار. تو عزیزان مولا اس وقت سمجھ نہیں آیا، مگر رسول نے کیا گیا. ابھی اس میں بڑی سمجھنے کی بات ہے. رسول خدا نے صرف ایک بظاہر امن کا ماحول بنایا. حق کے اندر ایک قدرتی تاثیر ہوا کرتی ہے. حق کو زیادہ جدوجہد نہیں چاہیے ہوتی پھیلنے کے لیے. اگر اسے اس کا بنا ہوا ماحول مل جائے نا تو یہ دلوں کو تسخیر کرتا چلا جاتا. توجہ ہے جانے محترم. اگر رہتا ٹکراؤ کا ماحول، لڑائی کا ماحول، ادھر سے ابو سفیان وہ لشکر جس طرح وہ جنگ احزاب میں لے آیا تھا، وہ الائیڈ فورسز اکٹھی ہو کر آ گئی تھی، اگر وہی ماحول قائم رہتا، جب آپس میں جنگ کا ماحول ہونا اختلاف کا، تو اس میں انسان زدوں میں چلے جاتے، زد میں چلے جاتے، اور زد میں گئے ہوئے انسان تک حق پہنچانا ناممکن ہوا کرتا.
آپ ماحول ضد میں نہ آنے دیں، ماحول کو فری رہنے دیں، فری سپیچ کا ماحول رہنے دیں، خود بخود حق اپنا اثر کر جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا صلح حدیبیہ، صلح امام حسن کا درس یہ ہے، ایسی حرکتیں ہم نہ کریں جس سے دنیا ضد میں آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ ہمارے دشمن کی کوشش، باطل ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے جنگ کا ماحول قائم رہے۔ کیوں؟ جتنا جنگ کا ماحول ہوگا نا اتنا دنیا ضد میں ایک دوسرے سے رہے گی، اور جب ضد میں رہے گی تو حق پہنچ نہیں سکے گا۔ توجہ ہے جان محترم؟ بعض کے لیے لازمی ہے کہ پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھ کر نیچے گردنیں کاٹی جائیں، ان کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ اگر یوں گردنیں کٹیں گی تو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ضد میں آئیں گے۔ توجہ ہے جان محترم؟ اور جب ضد میں آئیں گے تو تسلیم نہیں کریں گے۔ لہذا باطل ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مذاہب میں ضد کا ماحول بنایا جائے۔ ہمارے دشمن کی پاکستان سے لے کر ہر ملک میں کوشش یہ ہے بین الفرقہ ضد کی ماحول قائم رہے، کیونکہ جتنا نفرت اور ضد کا ماحول رہے گا اتنا لوگ ایک دوسرے سے کھینچیں گے۔ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں نیوٹرل ماحول کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم حق رکھتے ہیں۔ آپ نیوٹرل ماحول تو بنائیں، حق خود بخود ذہنوں کو تسخیر کرتا چلا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے جان محترم؟ جتنا ضروری باطل کے لیے اسلاموفوبیا ہے اتنا ہی ضرورت یہ شیعہ سنی کا اختلاف بھی ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو پتہ ہے ان کی بقا ہی اختلافات کے قائم رہنے میں ہے۔ اگر اختلاف مٹ گیا پھر حق اپنا اثر کرتا چلا جائے گا۔ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے حد الامکان باطل کو ظاہراً گالیاں دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کے ایجنڈے کو ناکام کر دیں، ان کی پلاننگ کو ذلیل کر دیں، ان کا مستقبل اندھیرا کر دیں۔ آپ حق کو سمجھیں اور جس انداز میں معصومین نے پہنچایا ہے اسی انداز میں آگے لے کر چلیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے بظاہر کیا کیا؟ اس وقت سمجھ نہیں آئی، حق کو باطل میں تفریق کتنی زبردست قائم ہوئی، اس وقت بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یہ ہو کیا رہا ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان جیسے بدبخت سے، اس جیسے سے حسن ابن علی کا بیٹا وارث رسول ہو کر اس سے صلح کر رہا، آج تک بدبخت کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حتیٰ امام حسن و امام حسین میں اختلافات کی باتیں کرتے ہیں، یعنی آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں حیران رہ جائیں گے، جنہیں خدا و نبی نے ایک سا ٹریٹ کیا یہ سمجھتے ہیں ان میں بھی اختلاف تھا۔ کیوں جی؟ اگر ایک ہوتا ہے تو امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ کیوں آپ کو ایک سا جواب چاہیے؟ جواب وہاں ایک ہوتے ہیں جب سوال ایک سے توجہ ہے جان محترم؟ ایک جملے میں حل کرنے جا رہا ہوں، وہاں ایک سا جواب آتا ہے جہاں سوال ایک جیسا کیا جائے۔ آپ مجھ سے دو الگ سوال کر کے ایک سا جواب کیسے لیں گے؟ توجہ ہے جان محترم؟ امام حسن سے کسی نے بیعت نہیں مانگی تھی، امام حسن سے حکومت مانگی تھی۔ مولا حسین سے حکومت نہیں مانگی تھی، مولا حسین سے بیعت مانگی تھی۔ یہ ان سے سوال نہ کیے جائیں کہ حسن نے صلح کی تو حسین نے جنگ کیوں کی، جا کر اپنے بڑوں سے پوچھو جب معاویہ نے حکومت مانگی تھی تو یزید نے بیعت کیوں مانگی؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ سوال ہی مختلف تھے، حکومت کی، ظاہری حکومت کی، صرف اور صرف جس کا تعلق انسانوں پہ حکمرانی کا، اس کی اوقات مولا علی نے بتا دی ہوئی ہے، بیمار بکری کی چیخ سے بھی زیادہ حقیر۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ یہ چیز دی تھی مولا حسن نے، بیمار بکری کی چیخ سے بھی زیادہ حقیر۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ یہ ہے سیاست الہیہ، دیا یہ تھا، واپس کیا لیا؟ کمال تو یہ ہے نا، پھر لیا دیا کیا؟ امام نے بیمار بکری کی چیخ سے زیادہ حقیر چیز دی اور واپسی پہ یہ کمال لیا کہ 40 سال معاویہ حکمران رہا مسلمانوں کا، مگر آج جو ماموں مانتے ہیں وہ بھی خلیفہ راشد ماننے کو تیار نہیں ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟
اگر امام حکومت نہ دیتے تو آج تک لکھا جاتا وہ بھی بڑے عظیم تھے، اگر حکومت کا موقع مل جاتا پھر پتا چلتا۔ امام نے حکومت ہی اس لیے دی تاکہ مسلمانوں کو اوقات پتا چل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے جانے محترم، اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہوگی؟ 20 سال شام پہ حکمران رہا، 20 سال کل عالم اسلام پر، کسی بھی خلیفہ راشد سے زیادہ ٹائم ہے، 20 سال حکومت کی، مگر جو مانتے ہیں وہ بھی خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں معاویہ کے منہ پر کوئی کہتا جناب آپ ہمارے خلیفہ تو ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہیں، وہ حشر آگے سے کیا کرتا؟ وہ بتاتا پھر خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں۔ کمال امام حسن ہے، یہ امام حسن و حسین کا کمال ہے۔ اگر یہ دو ہستیاں نہ ہوتی، صلح امام حسن نہ ہوتی، جنگ سید حسین نہ ہوتی، تو آج گھر گھر سے صدا آتی کالا یزید، کالا معاویہ۔ مسلمانوں نے ہر کسی سے حدیثیں لی ہیں، مگر 1400 سال بعد یہ کوئی نہیں کہتا ہماری شریعت کا فلاں حکم حضرت معاویہ نے دیا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، یہ کمال ہے امام حسن کا، دین سے اٹھا کر باہر پھینک دی۔ بظاہر یہ سمجھا حکومت دے دی، جو چیز تھی میں نے عرض کیا بیمار بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر، اور جو لیا وہ دین کی ضمانت لے لی۔ اس وقت بھی نہیں پتا چلا تھا، اس وقت بھی نہیں پتا چلا جب مولا رسول خدا نے صلح کی۔ میں نے عرض کیا اسی وقت آپ بخاری شریف میں جا کے دیکھیں کیا کیفیت تھی۔ بخاری شریف میں نے وہ پورا ایک ایک حدیث اپنی آنکھ سے پڑھی ہوئی ہے، آپ کو تعجب ہوگا۔ صحابہ خود فرما رہے ہیں اتنے غصے میں تھے صحابہ کہ رسول نے فرمایا نا اچھا اب اٹھو اپنی حجامت کرو، تو کوئی باقاعدہ روایت کے الفاظ ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے کی حجامت کر رہے تھے جیسے گردن ہی کاٹ دیں گے، اتنے غصے میں تھے سرکار کے اس فیصلے پر۔ یہ بخاری شریف کا کہنا نہیں سمجھ میں آیا۔ امام حسن کا بھی کمال یہ تھا، میں نے عرض کیا یہ میں آپ کے سامنے ایک فارمولے کے طور پہ پیش کرتا ہوں مختلف سیرت کی، جن لوگوں نے سیرت کی مجالس مجھ جیسے حقیر طالب علم سے سنی ہے وہ جانتے ہیں کہ کمال یہ، میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کسی امام کا کمال دیکھنا ہے نا اس سے پچھلے امام کی سیرت میں تلاش کریں۔ میں نے اکثر یہ بات عرض کی ہے، اگر آپ نے دیکھنا کیا وجہ ہے، مولا زین العابدین نے ساری زندگی مصلی پہ گزار دی، کربلا کے بعد 35 سال آپ مصلی عبادت پر بیٹھے رہے، یعنی یہ لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ تھا کہ آپ مصلی عبادت پہ 35 سال گزار دیے۔ مولا صادق کے سامنے 4000 شاگرد بیٹھا ہوا تھا۔ وجہ یہ کیا انقلاب آیا؟ بیچ میں امام باقر آئے۔ امام باقر نے دنیا کی ذہن سازی کی کہ باپ کو مصلی پہ 35 سال گزارنے پڑے، بیٹے کے آگے 4000 شاگرد بیٹھا ہوا تھا۔ توجہ ہے جانے محترم، مگر یہی یہ انتہائی اس پہ آپ غور کیجئے، مولا صادق کا سارا زمانہ تعلیم دینے میں گزر گیا، ایک دفعہ بھی حکمران نے امام صادق کو لا کے اپنے ساتھ نہیں بٹھا، مولا رضا کو ساتھ بٹھا کے ولی عہد قرار دینا پڑ گیا۔ وجہ بیچ میں مولا موسیٰ کاظم کی محنت ہے۔ آپ نے وہ ماحول بنایا، اس طرح سے لوگوں کو مجتمع کیا کہ اگر وہ مولا رضا کو ساتھ لا کر مامون نہ بٹھاتا اس کی حکومت فنا ہو جاتی۔ توجہ ہے ذہن محترم، کیا وجہ ہے 1400 سال سے جو شیعہ اس بات کے عادی تھے کہ جا جا کے معصومین سے ڈائریکٹ بیٹھ کر سوال کریں، ایک امام حاضر کو امام وقت کو اپنے سامنے دیکھیں، 1400 سال سے وہ ایک امام حاضر کو غائب تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی محنت ہے؟ یہ امام حسن عسکری کی محنت ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی توجہ ہے ذہن محترم، یہ کیسے ہوا کہ مولا علی نے صفین میں کہا اگر مجھے اپنے 10 دے کر ایک معاویہ کا لینا پڑے تب بھی یہ ڈیل میرے حق میں ہے، میں تب بھی تیار ہوں۔ کجا ایسے شیعہ یا ایسے مولا کے ساتھ والے یا ایسے مولا کو ماننے والے، کجا یہ کہ مولا حسین شب عاشور میں فرما رہے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے جد رسول کو ملے۔ یہ انقلاب کیا آیا؟ اس انقلاب کا نام صلح امام حسن ہے۔ توجہ ہے جان محترم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کربلا اسی لیے کربلا ہے کہ اس میں کوئی منافق نہ نکلا۔ توجہ ہے جان محترم، بجھے چراغ جو جلائے گئے، جن کی قبریں تھی وہ بھی سیدھے ہو گئے، اور ایک بھی کربلا میں منافق نہیں ملتا۔ یہ آپ کو چنبے کی بات نہیں لگتی؟ امام حسن کے نیچے کا مسلح تک کھینچ لیا گیا،
مولا علی کو عین فتح کے موقع پر دھوکہ دے دیا گیا، مولا رسول خدا کو ساری زندگی دھوکے دیے گئے. یہ ہر معصوم کی محفل میں منافق تھے، مولا حسین کے ساتھ ایک منافق نہ آیا. توجہ ہے جان محترم، یہ کمال مولا حسن تھا. رسول نے مشرکین کی وجہ سے صلح نہیں کی تھی، وہ تو پہلے ہی کمزور تھے. وہ تو جب بعد میں بیعت رضوان لی تو پتا چلا مقصد کیا ہے. صرف رسول یہ دکھانا چاہتے تھے کون اپنا ہے کون غیر ہے. توجہ ہے جان محترم، صرف بتانا یہ تھا اپنے ساتھ کون ہے اور اپنے ساتھ ہوتے ہوئے باطل کا کون ہے. مولا حسن نے صلح کی، فوراً ہی منافق زبانیں بول پڑی. وہ جو اپنے بن کے ارد گرد تھے ان کی اوقات پتہ چل گئی. منافق دور ہوئے، مولا حسین کے پاس 10 سال بعد صرف کامل مومن پہنچے، اور مولا حسین نے فرمایا جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو صحابہ نہ ملے. یہ صلح امام حسن کا کمال تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم، میں نے عرض کیا اس میں پیغام یہ، ہم وہ نیوٹرل ماحول تو قائم ہونے دیں، پھر آپ دیکھیں حق کیسے آگے پہنچے گا، پھر دیکھیے حق کیسے طاقت حاصل کرے گا. یہ ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہے. نہیں، اختلافات کا ایسا ماحول بنایا جائے، ایسی حرکتیں دونوں طرف بیٹھ کر کی جائیں کہ وہ ٹینشن کی فضا رہے. جب ٹینشن کی فضا ہوگی تو ضد کی فضا ہوگی، اور ضد کی فضا میں لوگ حق سے ضد میں آتے چلے جائیں. لہٰذا ہمارا یہ کام ہے ہم دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنائیں، ہم دشمن کے ارادوں کو باطل کر دیں، دشمن کا ہم وہ نیوٹرل ماحول حاصل کریں. پھر آپ دیکھیں صحیح، یہ یوں ہی باتیں نہیں بنائی گئی، یہ تمام باتیں ہمارے خلاف اسی لیے بنائی گئی. یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ نمازیں 3 پڑھتے ہیں، یہ فلاں نہیں کرتے، تاکہ بچے دور رہیں شیعہ محافل میں جانے سے. کہیں مجلس سن نہ لیں، کہیں عقل اور منطق آ نہ جائے، کہیں وہ سن نہ لیں یہاں پر بھی آیات پڑھی جاتی، یہاں پر بھی حدیث رسول ہی کی سنائی جاتی ہے. لہٰذا صرف اور صرف ضد کا ماحول بنانے کے لیے کمال یہ ہے، ابلاغ اثر تب کرے گا جب ضد فنا ہوگی، اور ضد تب فنا ہوگی جب نیوٹرل ماحول لیا جائے. آپ کو ایسا لگے پھر تو وہ کامیاب ہو جائیں گے جب اہل مشرک نہ نبی پہ کامیاب ہو سکے. جب معاویہ امام حسن پر کامیاب نہیں ہو سکا تو یہ کیسے ہم پر کامیاب ہو جائیں گے. کامیاب وہی ہے حق جس کے ساتھ ہے، کامیاب وہی رہے گا جس کے پاس حق ہوگا. آخری روایت سنا کر بس بات کو ختم کر دوں گا. عزیز کمال یہ ہے، میں نے عرض کیا ان حضرات کو جتنے بھی آپ ان کے دور کے ادوار کی مشکلات دیکھ لیں، ایک سیرت رسول اتنی جامع ہے کہ جتنی بھی آپ کو ائمہ کے دور میں مشکلات نظر آئیں گی نا، آپ کو وہ رسول کی سیرت سے ملتے ہوئے کسی واقعے سے وہ چیزیں ٹیلی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ان کو جتنے مصائب آئے ہیں نا، اصلاً یہ رسول کے مصائب کا تسلسل. دشمنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ کا مقصد کیا تھا؟ کان اس نے سنا آذان کو، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا چہرہ بگڑ گیا. کسی نے پوچھا کیا وجہ تیرا چہرہ بگڑ گیا؟ اس نے کہا کہ میرا بس نہیں چلتا میں اس نام کو نکال کر ہٹا دوں. یہ میں نے عرض کہ یہ آج آل سعود کیا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، آثار رسول کو جو مٹا رہے ہیں. یہ 1400 سالہ یہ نسل ابو سفیان، اس کا مقصد ہی یہی ہے اسلام تو ہو پر ایسا اسلام جس میں صرف اللہ بس اللہ، اللہ ہی اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ نہ ہو. اور یہ اگر ہستی نہ ہو تو نہ سنی کے پاس کچھ بچتا ہے نہ شیعہ کے پاس کچھ بچتا ہے. عزیز یہ دشمن، کیونکہ یہ سب شیطانوں کے وارث ہیں، اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ دشمنی آدم سے تھی لے آدمیت تک آیا، دشمنی سرکار مصطفیٰ سے تھی لے کر وہ آئمہ کی ذات تک. شیطان نے کیا الا عبادک منہم المخلصین، میں گمراہ کروں گا پر جو تیرے مخلص عباد ہوں گے نا سوائے ان کے. توجہ ہے ذن محترم. اور خدا نے فرمایا تھا جا تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے، انا عبادی لیس لک علیہم سلطانہ، جو میرے بندے ہوں گے نا ان پہ تو کبھی سلطان نہیں بن سکے. دیکھیں ویسے کمال عصمت اس میں بھی ہے، اس میں بھی پروف ہے عصمت کا. ہمیں کہا جاتا ہے معصوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی وہ معصوم ہو سکتا ہے جس پہ شیطان نہ طاقت حاصل کر سکتا. شیطان نے تو پہلی دن کہہ دیا الا سوائے ان کے. اس کا مطلب ہے شیطان بھی بعض کرداروں کو دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا میری جتنی بھی اوقات ہے اتنی نہیں کہ خدا کے بعض مخلصوں پہ حاوی ہو سکوں. توجہ ہے ذان محترم. شیطان تو روز اول ہی عصمت کو مان گیا، مسلمان آج تک اختلاف کر رہے ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
خدا نے فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، جا تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے، جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تو کبھی سلطان نہیں بن سکے گا۔ خدا نے روز اول ہی بحث ختم کر دی کہ حسن نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، علی نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، روز اول ہی کہہ دیا کوئی شیطان ان پر سلطان بن ہی نہیں سکتا۔ دشمنان اہل بیت فلان بے شمار۔ بس عزیز، یہ دونوں کردار امام حسن مولا حسین، کیا شاعر نے بھی اسی ساری بات کو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کنکلوڈ کس طرح کیا، کہتا ہے تھا سکوت عہد شبر وجہ آواز حسین، یہ خاموشی بھی ضروری تھی صدا کے واسطے۔ امام حسن نے یہ جو ماحول بنایا تھا وہ مولا حسین کی کربلا میں عظیم فتح پر منتہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کردار ہیں، یہی وجہ جو خدا نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، روز اول کا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عزیز، یقیناً ملائکہ نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک کی تھی کہ انسان زمین پہ دنگا و فساد کرے گا، مگر خدا کے پیش نظر صلح امام حسن تھی، خدا کے پیش نظر شجاعت حسین تھی۔ لہذا خدا نے فرمایا تم انہیں دیکھ رہے ہو، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک روایت پہ بات ختم کروں گا۔ طاہر القادری صاحب شیخ ان اسلام، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بڑی لطیف روایت لکھی ہے، اس پہ بات ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جنت، اور اب جشن کا ماحول دوبارہ بنانے کے لیے میں یہ روایت عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کھلے ہوئے چہرے لے کر جائیں۔ عزیز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ فرماتے ہیں جنت اور جہنم میں بحث ہو گئی، جنت اور جہنم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ جہنم نے ایک ایسی بات کی جس سے جنت ملول ہو گئی، اس کا دل جو جنت کو بڑا افسوس اور دکھ ہوا۔ کیا بات؟ خدا نے جنت کی طرف وحی کی، جنت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا سرکار جہنم نے مجھ پہ طنز کیا۔ جہنم نے جنت پہ کیا طنز کیا؟ کہا جہنم کہہ رہی ہے جنت تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ، تیرے پاس ہیں ہی کون؟ غریب، غربا، مسکین، شریف، میرے پاس دیکھ۔ تو جو ہے بڑی بڑی ہستیاں، عظیم المرتبت ہستیاں، تمام تو حضرت فلاں اور سارے تو میرے پاس ہے، تیرے پاس ہے ہی کیا؟ چند مسکین جو بیچارے متقیوں کی حالت کیا ہوتی دنیا میں۔ اس نے کہا کہ تیرے پاس ہے ہی کیا؟ ہاں میرے پاس دیکھ، جتنے بڑے 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 سب میرے پاس، غریب مسکین تیرے پاس۔ خدا نے فرمایا جنت ملول نہ ہو، تو جہنم کو کہہ دے جتنے تیرے پاس ہیں تو اپنے پاس رکھ، میرے لیے اتنا کافی ہے، حسن و حسین میرے پاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل محمد وعجل۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس عبادت کی انشاءاللہ اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، دیکھیے امام حسن علیہ السلام سے جو منسوب باتیں ہیں نا، ایک یہ کہ دسترخوان امام بڑا وسیع تھا۔ آپ جانتے ہیں امام حسن، ہر مومن، یہ رمضان المبارک کس لیے آیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کا سب سے پہلا قرآن نے جو تعارف کروایا نا، وہ سورہ بقرہ کی تیسری آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کی نشانی یہ ہے، تیسری نشانی کیا بتائی؟ وہ جو رزق اللہ انہیں دیتا ہے نا، وہ اس میں سے آگے انفاق کرتے ہیں، وہ اس میں سے آگے پہنچاتے ہیں، وہ اس میں سے آگے دیتے ہیں۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اللہ کا شکر ہے ابھی ہم نے افطاری کی، 5 7 8 چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں، تو اور یہی الحمدللہ ہمارا معیار رہتا ہے، یہی ہمارا ماحول رہتا ہے۔ اللہ نے اربھا احسان کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے وہ بہت سے ایسے آل محمد کے ماننے والے ہیں جو ہماری طرح خوش قسمت نہیں کہ اتنے سکون سے بیٹھ کر عزاداری کریں، اتنے سکون سے ہم ولادتیں منائیں اور شہادتوں ایام شہادت کے اندر ماتم برپا کریں، نہیں ان کے بس میں آئے۔ شہداء کے گھرانوں کی ایک طویل فہرستیں ہیں ہر شہر میں، اور ان کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک فنڈ یہاں ادارہ جعفریہ میں بھی قائم کر دیا گیا، ابھی اس میں صرف 1000 کچھ ڈالر ہو چکے ہیں، $10,000 کا مقصد ہے۔ تو عزیز، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 30 ماہ رمضان تک، عید تک ہم کوئی عیدی کا بندوبست کر سکیں ان ہزاروں گھرانوں کے لیے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ چند $1000 کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی بھی ایسا مومن ہے جو اتنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، شاید ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے۔
عزیز لہٰذا کوشش کریں مما رزقناہم ینفقون، وہ اپنے اضافی مال میں سے نہیں دیتے، وہ جو اللہ انہیں دیتا ہے نا وہ اس میں سے یاد دیتا ہے۔ یہ بڑا عظیم فرق ہے۔ مقصد رمضان کا جو 30 دن کی ورکشاپ کے بعد 31ویں دن آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ لعلکم تتقون، اور متقی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے رزق میں سے نہ آگے دے دے۔ لہٰذا اس رمضان میں اگر کامیابی حاصل کر کے 31ویں دن اس میں سے حقیقتاً روح رمضان حاصل کرنی ہے نا، تو کم از کم ایک یہ کام بھی ضرور کیجئے۔ لہٰذا امید ہے رب کائنات تمام مومنین کی دعا ہے رب کائنات آج کے اسپانسر حضرات کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے، تمام مومنین جہاں کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ وہ تمام مومنین جو مختلف خطوں میں جی رہے ہیں انتہائی مشکل حالات میں، رب کائنات تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خصوصاً عراق، شام، سعودیہ، لبنان، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، افغانستان میں موجود مومنین سبھی کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرما۔ دشمنان آل محمد اگر قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ موجودہ ملا عمر اور ابو بکر البغدادی کو بھی ان کے اجداد کے ساتھ مشہور فرما، جلد از جلد اس غلاظت اور خباثت سے اس دنیا کو صاف فرما۔ رب کائنات مومنین حق جہاں کئی حق کے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں ان کو مزید توفیقات عطا فرما، انہیں مزید ہمت اور طاقت عطا فرما، مقامات مقدسہ اہل بیت کو محفوظ فرما۔ جتنی بھی دکھی انسانیت دنیا بھر میں اس پورے پلانٹ پہ جہاں کئی دنیا میں مشکل حالات میں انسانیت جی رہی، رب کائنات تجھے واسطہ آل محمد کا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے ان کی مشکلات کو حل فرما۔ رب کائنات یہ دنیا جس طرح شرک سے بھر گئی ہے اپنے وعدے کے مطابق امام زمانہ کے ظہور سے اسے اپنی بندگی میں تبدیل فرما۔ جتنا خوف سے یہ دنیا بھر چکی ہے اپنے وعدے کے مطابق امام کی آمد سے اسے امن میں تبدیل فرما۔ رب کائنات ہم سب کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما۔ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات ہماری آنے والی تا قیامت ہماری تمام نسلوں کو حبدار آل محمد قرار دے، سب کو آخرت میں عزاداران حسین ابن علی کے طور پہ مشہور فرما۔ ہم سب کا اس دنیا سے ظاہری خاتمہ بالخیر فرما۔ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرما۔ ہماری ماہ مبارک رمضان میں کی گئی ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کوئی ایسا عمل جو ہم سے ان تمام روزوں میں سرزد ہوا یا ہونا ہے جو تیری رضا کے خلاف ہے، یا اللہ ہمیں اس سے معاف فرما، اور ان تمام اعمال سے ہمیں معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا شکار ہیں۔ رب کائنات آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ اسپانسر حضرات کے مرحومین کے لیے آج جنہوں نے انتظامات کیے ان کے مرحومین کے لیے، اس عزاخانہ سے منسلک تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ تعالی سبحانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ تعالی سبحانہ، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا وزکۃ وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا رب۔